ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ بدلہ ہے، یہ جو جہنم میں ہم ان کو ڈالیں گے یہ کس بات کا بدلہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا اور ہمارے رسولوں کا ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، اس لیے یہ بدلہ ہے، قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا۔ حضوا کا لفظ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی درمیان میں آپ کی دلچسپی کے لیے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو قرآن ان پر نازل ہوتا ہے نا، اس میں کوئی نقص نکالا جائے۔ وہ عربی دان تھے، فصیح بلیغ لوگ تھے، تو انہوں نے قرآن پاک سے 3 الفاظ چھانٹے کہ جی یہ بے محل نعوذ باللہ استعمال ہوئے ہیں، غلط استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں نعوذ باللہ۔ ان میں سے ایک لفظ تھا حضوا، اس کا معنی ہے ٹھٹھا، بہت زیادہ ٹھٹھا، اور دوسرا لفظ تھا کبارہ، بڑا، اور تیسرا لفظ تھا عجاب، عجیب کا نا، عجاب، بہت زیادہ عجیب۔ 3 لفظ انہوں نے ڈھونڈے اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی جو کلام جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس میں یہ 3 لفظ صحیح نہیں استعمال ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو سب سے بڑی عمر کا بندہ ہے نا قریش میں، اس کو لے آؤ۔ وہ ایک بوڑھے کو، کافی بوڑھا تھا، اس کی پلکیں بھی سفید ہو گئی تھی، اس کو لے آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ جو بات کرے گا وہ مانو گے تم؟ کہ جی ہاں جی۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ 4-5 دفعہ جب اٹھک بیٹھک لگائی نا تو اس کو سانس پھول گئے۔ تو سانس پھولے تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے جملہ یہ کہا امیت اتخذ حضوا یا محمد انا شیخ کبارہ ھذا شیء عجاب۔ اس نے 3 لفظ بولے۔ وہ کہتا ہے جب اس کو سانس پھول گئے نا تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الفاظ نہیں بتائے تھے، اس نے کیا کہا؟ امیت اتخذ حضوا، وہی لفظ بولا جو یہاں آیا ہے ابھی، یہ جو اس میں آیا ہے حضوا۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ انا شیخ کبارہ، میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کفار اپنا سا منہ لے کے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ ٹھٹھا کرتے تھے رسولوں کے ساتھ اور ہماری آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ آج مسلمان آیات کا مذاق تو نہیں کرتا، لیکن منافقت اتنی ہے کہ جو شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے، جس کا حلیہ شریعت و سنت کے مطابق ہے، اس کا مذاق کرتے ہیں۔ یہ انڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتے ہیں، یہ کفار کی نقل کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا مذاق کرتے ہیں جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہیں اللہ نے پیدا کیے کہ اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ شانو ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔